وکیل احناف، مناظر اہل سنت والجماعت، فاتح غیر مقلدیت، فاتح مماتیت، اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، جس نے اپنے عمل سے انتہائی مختصر وقت میں علماء دیوبند کے فرزندوں کو یہ سبق دیا، اپنے دن رات کی محنت اور مشقت سے غیر مقلدیت اور مماتیت کی جارحیت کو توڑنے کے لیے ہر نوجوان کو جس نے یہ درس دیا کہ وقت کی تاریکیوں سے مایوس نہ ہو، وقت کی تاریکیوں سے مایوس نہ ہو، وہ شب کون سی ہے جس کی سحر نہیں۔ انتہائی قلیل عرصے میں غیر مقلدیت اور مماتیت کے خلاف درجنوں مناظروں میں فاتح بننے والا، پورے پاکستان کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کو آشکارا کرنے والا اور ہر غیر مقلد مناظر کے سامنے سینہ تار کر للکارنے والا، شیر کی دھاڑ کی طرح لوگوں کے سامنے آنے والا، میری مناد مناظر اہل سنت والجماعت وکیل احناف حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ میں دعوت دینے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے جذبات کو ابھارتے ہوئے اور آپ کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہ کسی عام انسان کی آمد نہیں، کسی معمولی قائد کی آمد نہیں، ذرا جذبات کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو جگاتے ہوئے نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے، لیکن نعروں سے پہلے غیر مقلدیت اور مماتیت کے ان لوگوں کو جو اسے آسان شکار سمجھتے ہیں، جو دھمکیاں دیتے ہیں، جو حالات کے خراب ہونے کی ذمہ داری ہم پہ ڈالتے ہیں، سنو ہمارا شیر آ رہا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کیوں پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے؟ کیوں فون کرتے ہو؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ تشریف لاتے ہیں مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت قابل صد احترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے مختصر وہ سورت تلاوت کی ہے، جس کے بارے میں محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ انسان کی ہدایت کے لیے پورے قرآن کی بجائے اس سورت کو نازل فرماتے تو کافی تھی۔ اس قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے قسم اٹھا کر ایک مضمون بیان کیا ہے، اور یہ مضمون اگر سمجھ آئے اور انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنا لے تو انسان کی نجات اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، وہی انسان کامیاب ہوگا، الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعملوا الصالحات، اعمال نیک کرتا ہو، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال کی دعوت دیتا ہو، وتواصوا بالصبر، اور اگر اس دعوت کے حالات مخالف ہو جائیں تو جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہو۔ جو انسان یہ چار کام کرتا ہے، میرے اللہ نے قسم اٹھا کر اس کی نجات کی ضمانت دی ہے۔ ان میں سے پہلی بات کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، عقیدہ عقدہ سے بنا ہے۔ عقدہ عربی زبان میں گرہ کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے گرہ جو نظر آئے، ایک ہوتی ہے گرہ جو نظر نہ آئے۔ نظر آنے والے کی گرہ کو عقدہ حسی کہتے ہیں، اور جو عقدہ نظر نہیں آتی اس کو مانوی کہتے ہیں۔ بعض چیزیں انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے جو انسان کے دماغ میں ہے، بعض انسان چیزوں کو دیکھتا ہے اس آنکھ سے جو دل کی ہے۔ جو آنکھ اللہ نے انسان کے سر میں رکھی ہے، اس آنکھ کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں، اور جو آنکھ اللہ نے دل کو دی ہے، اس آنکھ سے جو انسان دیکھے اس دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ آپ حضرات نے دو لفظ سنے ہوں گے، ایک ہے لفظ بصارت اور ایک ہے لفظ بصیرت۔ آنکھ سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں اور دل سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بارہا اس مضمون کو ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہم نے تمہیں دل نہیں دیے؟ کیا تم اپنے دل کی آنکھ سے اس بات کو دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ تو عقیدے کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، عمل کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ اللہ نے عقیدے کا تعلق انسان کے عمل کا تعلق اللہ نے بدن کے ساتھ رکھا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو گرہ دی ہے، ایک ہے گرہ ظاہری اور ایک ہے گرہ باطنی۔ جب کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا ہو تو دنیا میں لوگ گرے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے درس دیا کہ پہلی بات یہ کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو۔ میں نے عرض کیا عقیدہ عقدہ سے ہے، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، یعنی اپنے دل کے اندر بعض نظریات کو اپنا کے اتنی مضبوط گرہ باندھ لو کہ اگر لوگ تمہارے جسم کے ٹکڑے کریں مگر دل کی گرہ تمہارے دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو۔ اگر لوگ تمہارے جسم کو بند کر دیں مگر تمہاری گرہیں بند نہ ہوں۔ اگر لوگ تمہارے جسم کو پابند کرنا چاہے تو کر دیں، لیکن نظریے کی گرہ بھی تم نے دل میں دی ہے، اس گرہ کو کوئی انسان کھول نہ سکے۔ اس دل کی گرہ کو انسان عقیدہ کہتا ہے۔ تو نجات کے لیے پہلی چیز ہے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدے میں تین عقیدے بنیادی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک تمام انبیاء نے تین عقیدوں کی دعوت دی ہے۔ ان میں سے نمبر ایک عقیدہ توحید، نمبر دو عقیدہ رسالت، نمبر تین عقیدہ قیامت اور بعث بعد الآخرت۔ میرے دوست ایک بات پہ غور کرنا، یہ تین عقیدے بنیادی کیوں ہیں؟ عقائد تو اور بھی ہیں، ہم کہتے ہیں تین عقیدے بنیادی ہیں۔ نمبر ایک عقیدہ توحید، نمبر دو عقیدہ رسالت اور نمبر تین عقیدہ یوم آخرت، عقیدہ بعث، جسے ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا کہتے ہیں۔ یہ تین بنیادی عقیدے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ خالق، ہم مخلوق، اللہ معبود اور ہم عابد۔ اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے والے کی بندگی ہم نے کرنی ہے، تو ایک مانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اللہ کو مالک مانیں گے تو عبادت کریں گے۔ عقیدہ توحید کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے انسان اللہ کو خالق مانے، انسان اللہ کو مالک مانے، انسان اللہ کو قادر اور مختار مانے۔ جب ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، ہم نے اللہ کی بات کو سنا بھی نہیں، اب ہمیں درمیان میں ایسی شخصیت چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہو، اور شخصیت کو رسالت
رسالت اور نبوت چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہو، اور شخصیت کو رسالت اور نبوت کہتے ہیں، اس لیے درمیانی شخصیت پر ایمان لانا اسے عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ نمبر 3، ہم نے اللہ کو مان لیا۔ ایک آدمی نے اللہ کو نہیں مانا، ہم نے پیغمبر کی ذات پہ ایمان لے آئے، ایک آدمی نبی کی ذات پہ ایمان نہیں لاتا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کو نہ ماننے والا وہ دولت زیادہ رکھتا ہے، اللہ کا نام لینے والا فاقے کاٹتا ہے، رب کا نام نہ لینے والا وہ آزادی کی زندگی گزارتا ہے، اور رب کا نام لینے والا وہ جسم پہ کوڑے کھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کو ماننے والا شاید نقصان میں ہوگا اور اللہ کا انکار کرنے والا نقصان میں نہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں نے نجات کا مدار دنیا پہ رکھا نہیں ہے، میں نے جزا دنیا کو بنایا نہیں ہے، میں نے ایک دن وہ بنایا جس دن میں تمہیں جزا دوں گا، عقیدہ توحید پہ بھی جزا دوں گا، انکار پہ تمہیں سزا دوں گا، عقیدہ رسالت پہ تمہیں جزا دوں گا، عقیدہ رسالت کے انکار پہ تمہیں جزا دوں گا۔ یہ 3 بنیادی عقیدے تھے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، ہم نے اللہ کو خالق مانا۔ نمبر 2 عقیدہ رسالت، ہم نے پیغمبر کو واسطہ مانا۔ نمبر 3 عقیدہ آخرت، ہم نے اس کو یوم جزا مانا۔ یہ 3 اجمالی عقیدے تھے، مگر اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ ان میں ایک عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں، ایک عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ ذات کے بارے میں بھی نمایاں، ہمارا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں بھی نمایاں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، مشرکین مکہ نے پوچھا اے محمد تو بتا، ہمارا خدا لات اور منات ہے، ہم سے پوچھے تمہارا خدا کون ہے، ہم تعریف کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بتاؤ تمہارا رب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل، میرے پیغمبر اعلان کر دے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ نے پیغمبر کی ذات کو بیان کیا۔ رب نے اس عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل هو اللہ واحد، اے میرے پیغمبر کہہ دے اللہ اکیلا ہے، اگرچہ اللہ واحد بھی ہے، لیکن فرمایا اللہ احد، تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ ایک ہوتا ہے اکیلا ہونا، ایک ہوتا ہے ایک ہونا، اکیلے اور ایک میں فرق ہے میرے دوستو۔ آج سے عدد شروع ہوتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا گنتی کرو گے تو بھی اللہ ایک ہوگا، اگر تم گنتی کا آغاز کرو گے تو اللہ ایک بھی ہوگا، اللہ اکیلا بھی ہوگا۔ اللہ نے اپنی ذات کو بیان فرمایا، فرمایا اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی پوری کائنات محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے اپنی ذات کو بیان کیا۔ ہم نے کہا رب کی ذات کے بارے میں ہم نے کوئی عقیدے اختیار کیے، اللہ کی صفات کے بارے میں ہم نے عقیدے اختیار کر لیے۔ میرے دوستو میرا عنوان یہ نہیں ہے، میرے رب نے کبھی توفیق عطا فرمائی میں رب کی صفات کے بارے میں تفصیلاً بحث کروں گا، اس لیے کہ دنیا میں آج رب کا نام لینے والے لوگ صفات باری کے نام پہ امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تم نہیں جانتے، اللہ نے قرآن میں کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہوگا۔ کسی نے کہا قرآن نے وجہ بیان کیا، اللہ کا چہرہ بھی ہوگا۔ کسی نے کہا قرآن نے کہا ساتھ بیان کیا، اللہ کی پنڈلی بھی ہوگی۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں میرے دوست، اللہ نے کہا ید اللہ، اللہ کا چہرہ بھی اللہ کا ہاتھ بھی ہے، لیکن ہاتھ کا معنی وہ نہیں یہ تم نے کیا۔ جب کہا جائے نا ید اللہ تو اللہ کا ہاتھ معنی مت بیان کرو۔ ہمارے فقہا اصولیین نے بیان کیا ید اللہ کا معنی ید اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، عین اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، ساتھ اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے۔ یہ رب کی صفات کے بارے میں یہ علمی اور عقلی بات ہے، میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ان علمی مباحث کا بیان کیا جائے گا۔ دنیا نے رب کی ذات کو زیر بحث لا کے علماء دیوبند کو کافر اور مشرک کہا، کیا جی علماء دیوبند کے نظریات ٹھیک نہیں؟ میرے دوستوں میں یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ کہہ دوں، ہمارے انٹرنیٹ پہ آج بیٹھا ہوا یہ طالب علمان میری گفتگو کو سن رہا ہے، مجھے آج نوجوان نے چٹ دی کہ طالب علمان نیٹ پہ بیٹھا گفتگو سنتے، میں یہ تو گفتگو سنتا جا اور اپنے ایمان دیا تو خوش ہو، ایمان سلب کیا تو جلتا جا۔ میں صفات کی بنیاد پہ رب کے عقیدوں کو بیان کروں گا۔ طالب علمان تو نے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے میرے بیان کو سنا، 5 نومبر 2006 وہ تجھے بھول گیا جب تو نے چیلنج کیا، تیرے چیلنج کو قبول کر کے گرجا کر راولپنڈی ہم گئے اور تو نے کمرے میں بند ہوتے تو نے اعلان کیا آج پولیس بھی آؤ دروازہ مت کھولو، لیکن تم لاہور کے غیر مقلد چیلنج تم کرو۔ طالب علمان کی سیڑھی میں رہتا ہوں، جب مناظرہ طے ہوا اپنے دروازے کو بند کر کے بند کمرے میں بیٹھا تھا۔ تم ایک منٹ میرے دوستو توجہ رکھو، نعرے مت لگو، میری بات کو سنو۔ میں کہتا ہوں لوگ کہتے تھے کہ طالب علمان صفات سے مناظرہ کرتے، تجھے 5 نومبر 2006 بھول گیا، اگر تم سیڑھی نہیں دیتے سیڑھی نہ چلو، میں وہ ویڈیو چارٹ پلاتا ہوں کہ تم نے چیلنج کیا، کہتا جو علماء دیوبند کی عقائد پہ بحث ہوگی۔ میں نے کہا کون ہے علماء دیوبند کی عقائد پہ بحث ہوگی، لیکن تیرے عقائد بھی زیر بحث آئیں گے، علماء دیوبند کی فقہ پہ بحث ہوگی، تیرے مسائل
مسائل بھی زیر بحث آئیں گے، تیرے مسائل پہ بحث کی جائے گی۔ طالب علماء نے چیلنج کیا، ہم نے چیلنج کو قبول کیا۔ اس کا ایک ایسا آگے چیلا گفتگو کرنے والا حسن فروقی ملا تھا، میں 5 کی بجائے 4 نومبر کو راول پنڈین کے گھر پہنچا۔ میرے دوستو تمہیں بھول ہے، ہم ڈر جائیں گے، تم ہمیں اپنے راستے سے ہٹا لو گے۔ وہ دیوبندیت کا نام لینا چھوڑ دے جو حالات سے ڈر کے عقیدے کو بیان نہیں کرتا۔ میرے رب نے چاہا قاسم نانوتوی کی یاد کو ہم یاد تازہ کر دیں گے، میرے رب نے چاہا مولانا مدنی کی یاد کو تازہ کر دیں گے، میرے رب نے چاہا امیر شریعت کی یاد کو تازہ کر دیا جائے گا۔ میں نے کئی بار کہا غیر مقلدو تم اپنی زبان کو لگام دو، میں آج بھی کہتا ہوں مماتیوں تم اپنی زبان کو لگام دو۔ تم نے 50 چیزیں بیان کیے، میرے کافر کو کافر کہا، میں خاموش رہا، تم نے مشرک کہا، میں نے خاموش رہا۔ میں نے تمہارے عقیدے کو بیان کیا، آج تمہارے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے، میں نے چیلنج کیا، تم چیلنج قبول کرو، تم قبول کرو، تم چیلنج ایک منٹ میں تم چیلنج قبول کرو نا، تم مناظرے کا چیلنج قبول کیوں نہیں کرتے؟ آج مجھے نوجوانوں نے کہا میرے دوستوں میں یوں گرم نہیں ہوتا، رب کعبہ کی قسم، میں رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے مماتیوں نے ماں اور بہن کی گالیاں دی ہیں، علماء دیوبند کی موجودگی میں دی ہیں، وہ گالیاں ریکارڈ پر موجود ہیں، مگر میں تمہیں ماں کی گالی نہیں دیتا، میں جرم سمجھتا ہوں گالی دیتا، میں بہن کی گالی نہیں دیتا، میں جرم سمجھتا ہوں تیرے کعبے کی پگڑی نہیں اچھالتا، میں جرم سمجھتا ہوں، لیکن اپنے کعبے کا دفاع کرنا بھی ایمان سمجھتا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ بیان مت کرو، بیان مت کرو، ہماری زبان کو تم روکو گے، ہماری زبان کو آج تک کوئی نہیں روک سکتا، اور اس زبان کو روکنا تمہارے بس میں بھی نہیں۔ تم مناظرے کا میدان لگاؤ، تم مناظرے کا میدان لگاؤ، آج تک تم چیلنج کرتے رہے، ہمارے پاس 18 آیات ہیں، ہمارے پاس 80 آیات ہیں، ہمارے پاس 70 آیات ہیں، ہمارے پاس 1800 حدیث ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو لاہور کے نوجوانوں سنو، مسئلہ حیات النبی پہ ایک آیت کا مطالبہ بھی نہیں ہے، مسئلہ حیات النبی پہ ایک حدیث کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے عنایت اللہ شاہ بخاری کے وجود سے پہلے 1400 سال میں تم اہل سنت والجماعت کا ایک بزرگ پیش کر دو جو عقیدہ حیات النبی کا منکر ہو۔ میری بات سمجھے؟ میں نے آیت کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے حدیث کا مطالبہ نہیں کیا، تم 1400 سال میں اہل سنت والجماعت کے ایک مختصر آیت کا نام بیان کر دو جو عقیدہ حیات النبی کا منکر ہو۔ اس دھرتی پہ عقیدہ حیات النبی کا سب سے پہلا منکر عنایت اللہ شاہ بخاری ہے۔ اتنا بڑا چیلنج تم قبول کرو، چیک میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام نہیں لکھیں گے، گالیاں دیں گے۔ میرے دوست خیر میں نے عرض کیا، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے، میرے رب نے چاہا اللہ کی ذات کے بارے میں صفات تک تفصیلی بحث ہوگی، اور ہم انشاءاللہ اپنے طلباء کو اپنی عوام کو ان عقائد پر دلائل دیں گے۔ ہم نے پہلا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں اختیار کیا، ایک ہے میرے اللہ کی ذات، ایک ہے میرے اللہ کی صفات۔ نمبر 2 ہم نے عقیدہ نبوت کو اختیار کیا، ایک ہے پیغمبر کی ذات، ایک ہے پیغمبر کی صفات۔ ہم حضور کی ذات کو مانتے ہیں، نبی کی صفات کو بھی مانتے ہیں۔ ایک عقیدہ قیامت، یہ 3 عقیدے بنیادی ہیں، اور ان عقیدوں کی بہت ساری جزیات بھی ہیں۔ مثلا میں نے عرض کیا اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ احد ہے، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ تھا۔ رب کی صفات کے بارے میں تھا، کسی نے کہا جی اللہ وہاں رہتے، کسی نے کہا جی اللہ وہاں رہتے۔ ابھی مجھ سے قبل مولانا صادق کو حاجی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرما رہے تھے، یہ عجیب بات یہ ہے جب تک یہ تمہارے گھر میں تھا تم نے 4 پہ جتنے اشتہار شائع کیے تو تم نے کہا دیوبندی مناظر اہل حدیث ہو گیا، اور جب یہ واپس آیا کہتے ہم سے لڑکیاں مانگی تھی، ہم نے دی نہیں، مانگی نہیں تھی، تم نے مطالبہ تم نے پیش کی تھی، وہ اس کی خوش قسمتی کہ اس فطرے پہ نہ آ سکا جس فطرے سے اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے۔ میرے دوستو تم نے مال کا لالچ دیا، اس نے تمہارے مال کے لالچ کو ٹھکرا دیا۔ اب کہتے نہیں جو پروٹوکول اس نے مانگا تھا ہم نے دیا نہیں ہے، اس لیے واپس چلا گیا۔ کراچی سے پشاور جلسے تم نے کرائے، ابھی پروٹوکول کہتے کسے ہیں؟ میرے لاہور کے مسلمانوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میں ابھی نام نہیں لیتا، میرے اللہ نے چاہا آپ تھوڑے دن اور انتظار کرو، اتنی بڑی خوشخبری آپ کے سامنے آئے گی، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ کتنے لوگوں نے علماء دیوبند کے عقیدے کا اقرار کر لیا۔ ابھی تو کام شروع ہوا ہے، آپ تھوڑی سی ہمت سے کام لو، تھوڑا سا جرأت سے کام لو، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، حالات کے ساتھ کھیلو مت، حالات کو اپنے بگاڑو مت، اس لیے کہ اس وقت بہت سارے لوگ آج بھی آپ نے دیکھا جلسے کے موقع پہ ہم نے عقیدے کی محنت شروع کی ہے، ہم نے اعمال کی محنت شروع کی ہے، ہم نے علماء دیوبند کے نظریات کی اشاعت کا اعلان کیا۔ اب لوگ چاہیں گے ان کو الجھا دیا جائے، اب لوگ چاہیں گے ان کو لڑا دیا جائے، اب لوگ چاہیں گے ان کے رخ کو بدل دیا جائے۔ میں کہتا تو تم 1000 چالیں چلو، تمہاری چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہمارے عقائد کی مثبت محنت جاری ہے اور انشاءاللہ محنت جاری رہے گی انشاءاللہ۔
इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मैंने इसलिए बहुत सारी बातें अर्ज की हैं, अल्लाह करे कि मेरी बात आप समझ लें। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे मुल्क में कोई तारीख उठती है उस तारीख का रुख बदल दिया जाता है। जब भी तारीख किसी और तरफ हम अपनी तारीख का रुख मुस्बत रखेंगे और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा हमारी तारीख इसी नतीजे पर पहुंचेगी। आज आप सीढ़ी देखेंगे मौलाना सादिक गुवाहाटी की सीढ़ी इंशाअल्लाह हफ्ते बाद इसी नतीजे पर पहुंचेगी। आज आप सीढ़ी देखेंगे मौलाना सादिक गुवाहाटी की सीढ़ी इंशाअल्लाह हफ्ते बाद वीडियो सीढ़ी आपके सामने मंजर यहाँ पर आ जाएगी। और 14 नौजवान जो अहले हदीस थे उन्होंने मसलक अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी कबूल किया, उनकी सीढ़ी अब करीब आपके सामने मंजर यहाँ पे आ जाएगी। आपके क्या रिसर्च सेंटर से मिलेगी। मेरे अल्लाह ने चाहा तो मेरा ये आपसे वादा है, ये 2007 का साल पूरा नहीं गुजरेगा मैं कम अज कम 100 ऐसा नौजवान जिसने मसलक हदीस कबूल किया था अहले सुन्नत वल जमात कबूल करके उसकी सीढ़ियां मंजरियाम पे लाके वो नौजवान आपके सामने आएंगे। कम अज कम 100 नौजवान इंशाअल्लाह 2007 में इसी साल में मुकम्मल आपके सामने आएगा। वो दिन गुजर गया जब तुमने हमारे नौजवानों को गुमराह किया, वो दिन गुजर गए जब तुमने मुनाजरे के चैलेंज किए, वो दिन गुजर गए जब तुम ललकारते रहे और तुम्हारी ललकार का जवाब कोई न देता था। मेरे दोस्तों तुम भूल जाओ, अल्लाह ने चाहा हम इल्मी मैदान लगाएंगे, अल्लाह ने चाहा हम दलाइल का मैदान लगाएंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा अपने अकायद को बयान भी करेंगे और तुम्हारे खुद को भी आपके सामने जरूर लाएंगे इंशाअल्लाह। बुनियादी चीजें कितने हैं बोलिए कितने हैं? मेरे साथ आपको कायद याद कराने हैं। नंबर 1 अकीदा तौहीद, इसमें 2 चीजें अल्लाह की जात अल्लाह की सिफात। अल्लाह की सिफात के बारे में अकीदा कौन कौन सा रखना चाहिए जब इस मौजू पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगे। नंबर 2 पैगंबर की जात, मैंने कहा नबी की जात के बारे में भी, एक है पैगंबर की जात एक है पैगंबर की सिफात, इनके बारे में अकीदे तफसीलन आपके सामने आएंगे। नंबर 3 है क़यामत के बारे में, इसलिए मेरे दोस्तों तफसीलन अकायद आएंगे। नंबर 2 अमाल सालिहा, अल्लाह ने फरमाया अकीदे 3 आदमी के ठीक हूँ। नंबर 2 उसके अमाल ठीक हूँ और अमाल में से बुनियादी अमाल ये नमाज रोज़ा हज और ज़कात और जिहाद, ये इंसान के बुनियादी अमाल हैं। अगर इसके अमाल ठीक होंगे इंसान नजात पा जाएगा, अगर इसके अमाल गड़बड़ करेंगे ये इंसान नाकाम होगा, नुकसान उठाएगा, ये दुनिया आखिरत में तबाह बर्बाद होगा। ये लोग बड़ी आसानी से बात कहते हैं हालिया अमल ठीक होना चाहिए, लेकिन अमल ठीक तो तब होगा जब इंसान का अकीदा ठीक होना चाहिए। यहाँ पे एक नौजवान था, मुमकिन अभी मौलाना ये कारी अकील वाला हजरात होंगे, इनने मुझे एक जीएम से मुलाकात कराई, 3 फैक्ट्रियों का जनरल मैनेजर जीएम, कहता है उसने फैजान शुरू कर दिया, मौलाना इससे बात करो। मैं वहां सरगोदा से लाहौर आया, जीएम से गुफ्तगू शुरू हुई, मेरी जेन शादी करने के लिए कहते हैं मौलाना एक होते अकीदा एक होते अमाल। अमाल तो अल्लाह तब कबूल करता है ना जब आदमी का अकीदा ठीक हो, अगर अकीदा ठीक नहीं होगा आदमी के अमाल काबिल कबूल नहीं होंगे। मैंने कहा इतनी बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी एक फैक्ट्री में घी बनता है, आप कहते हैं खालिस घी खाओ इंसान की सेहत बनती है, अगर इंसान घी खालिस न खाए इंसान की सेहत बर्बाद होती है। मैं ये सवाल तो पूछ सकता हूँ ना, ये खालिस घी कहाँ से मिलता है? मैं ये तो पूछ सकता हूँ। इतनी बात तो आपकी ठीक है, अगर अकीदा ठीक होगा अमाल कबूल किए जाएंगे, अगर अकीदा गलत होगा अमाल कबूल नहीं होंगे। लेकिन इतना सवाल तो मैं कर सकता हूँ, सही अकीदा कहाँ से मिलेगा? क्या सही अकीदा अंग्रेज के एजेंट से मिलेगा? ये सही अकीदा सहाबा के खातम से मिलेगा? मैं पूछ सकता हूँ। ये नहीं कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया तुम्हारा अकीदा ठीक होगा अल्लाह तुम्हें जन्नत देंगे, तुम्हारा अमल ठीक होगा अल्लाह तुम्हें जन्नत देंगे। हमने अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह अकीदा तो ठीक करे, हम अकीदा ठीक करें तो कैसे करें? हम कुरान की तिलावत करें हमारा अकीदा ठीक होगा, हम अहादीस की तिलावत करें हमारा अकीदा ठीक होगा, अल्लाह अमाल ठीक होंगे तो नजात होगी। अमाल के ठीक होने के लिए अल्लाह हम कुरान को पढ़े, अल्लाह पैगंबर की रिवायात को पढ़े। मेरे अल्लाह ने फरमाया नहीं तुम्हारा अकीदा ठीक होगा तुम नजात पाओगे, तुम्हारा अमल ठीक होगा तुम नजात पाओगे। या अल्लाह हम अकीदा ठीक करें तो कैसे करें, अमल ठीक करें तो कैसे करें? मेरे अल्लाह ने कुरान में 2 ऐलान किए। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर अकीदा वो होगा जो सहाबा का तुम्हारे अकीदे को कबूल कर लोगा। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, तुम्हारा अमल वो होगा जो सहाबा का, मैं तुम्हारा अमल मान लूंगा। अगर वो अमल नहीं होगा मैं तुम्हारा अमल नहीं मानूंगा। लाहौर के मुसलमानों पे मुझे कहने दीजिए मेरे अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया कि नजात की बुनियाद अकीदा और अमल है, मगर अकीदे के लिए अल्लाह ने बुनियाद सहाबा को बना दिया। अगर अकीदा सहाबा वाला होगा अल्लाह कबूल करेगा, अमल सहाबा वाला होगा रब कबूल करेगा। एक गुमराह शख्स उठा, वो कहते सहाबा तो मेयारे हक की नहीं है, सहाबा तो मेयारे हक को सदाकत नहीं है, सहाबा का कौल तो हुज्जत नहीं है, सहाबा का फेर तो हुज्जत नहीं है, सहाबा का अमल तो हुज्जत नहीं है। मेरे रब ने कहा अकीदा वो जो सहाबा का, अमल वो जो सहाबा का, अगर वो अकीदा अपनाओगे मैं मान लूंगा। एक तबके का
کہا نہیں صحابہ معیار حق کی نہیں. میرے دوست ہم یہ سمجھتے رہے صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا یہ رافضی ہے, لیکن کبھی تم نے غور کیا صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا وہ غیر مقلد ہے, صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا یہ نیم رافضی ہے, صحابہ کو معیار حق نہ ماننے والا یہ مسلک الحدیث کا پرچار ہے. میں نے اس بزرگ سے کہا ایک آدمی کہتا ہے عقیدہ صحابہ سے سیکھو, ایک آدمی کہتے ہیں عمل صحابہ سے سیکھو, ایک کہتے ہیں نہیں انگریز کے جنگ سے سیکھو, انگریز کے پروتا سے سیکھو. تم بتاؤ کس کی بات مانو گے؟ کہتے جو اس کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں صحابہ سے سیکھو. میں نے کہا پھر میں تجھے صحابی رسول کے در پہ لے کر چلتا ہوں. مجھے کہتے نہیں مولانا اس بات کو چھوڑ دیں, مجھے پہلے ایک مسئلہ سمجھائے. میں نے کہا مسئلہ کون سا؟ کہتے مجھے یہ بتائیں کہ سب سے عمل تو نماز ہے, ہم عقیدہ کی بات بھی کریں گے لیکن ذرا نماز کی بات تو کریں. میں نے کہا نماز کی بات پہلے شروع ہو گئی, پہلے عقیدے کا مسئلہ حل نہ کر لے. کہتے نہیں پہلے نماز کی بات کر لیں. میرے دوستوں طالب علمان سن رہے ہیں, میں اس کی ایک بات کہتا ہوں. میں اسلام آباد میں گیا, میرے پاس چند ایک علماء تھے, انہوں نے کہا حاجی صاحب ہیں, انہوں نے مسئلہ اہل حدیث قبول کیا, وہ دلائل سے بات کرتے ہیں, ہم ان سے آپ کی بات کرانا چاہتے ہیں. میں نے کہا لاؤ حاجی صاحب کو لاؤ بات کرتے ہیں. حاجی صاحب آگے مجھے کہتے مولانا میں پہلے دیوبندی تھا اب میں اہل حدیث ہو گیا. میں نے کہا کیوں اہل حدیث ہوئے؟ کہتے جی ان کی نماز دیکھ کر اہل حدیث ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ہمیں پہلے نماز پہ بات کرنی چاہیے. کہتا جی بالکل. میں نے کہا چلو تحریر لکھ لیتے ہیں, میری اور آپ کی نماز پہ بات ہوگی. میں نے اس سے تحریر لکھوا لی. میں نے کہا ذرا دستخط کرو. کہتے میں شیخ سے پوچھ لوں. اس نے طالب الرحمان کو فون کیا, کہتے شیخ تحریر لکھتی گئی ہے میں دستخط کروں. وہ طالب الرحمان کہتے نہیں تو نے دستخط نہیں کرنے. اب اس نے میں ٹیلی فون پہ بات کر رہے, کہتے تو نے دستخط نہیں کرنے. اس مولوی سے اس آدمی سے کہو ہم عقیدے پر بات پہلے کریں گے, ہم نماز پہ بات نہیں کریں گے. میں نے شیخ سے مجھ سے بات کرا, میں نے طالب الرحمان کا فون لیا, اس کو معلوم نہیں تھا بات کرنے والا کون ہے. طالب الرحمان مجھے کہنے لگا تو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے؟ میں نے کہا میں دیوبندی ہوں. کہتے تو نے کچھ مدرسے میں بھی پڑھا ہے؟ میں نے اپنے طور پہ کہا میں نے کہا شیخ اگر میں نے مدرسے میں پڑھا ہوتا میں اس پٹھان حاجی صاحب سے نماز سیکھتا. آپ خود اندازہ کریں یہ جو حاجی مجھے پکڑ کے بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں. مجھے طالب الرحمان کہنے لگا کہ مولانا نہیں تو ایسی بات کر, نماز پہ بات میں کریں گے, پہلے عقیدے پہ بات کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہے, اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا نماز کا فائدہ کیا ہوگا. میں نے طالب الرحمان سے فوراً کہا, میں اس کو بات پہ لانا چاہتا تھا. میں نے کہا مولانا شیخ صاحب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں علماء دیوبند کے عقائد کفریہ ہے, چلو میں لکھ دیتا ہوں کفریہ ہے, بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگلا مسئلہ ہے نماز کا. اب میں نماز آپ سے سیکھوں یا ان دیوبندیوں سے سیکھوں؟ اگر نماز آپ سکھائیں گے آپ سے سیکھوں گا, اگر دیوبندی سکھائیں گے ان سے سیکھوں گا. کہتے نہیں نماز رہنے دو ہم عقیدے پر بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو تیری تعریف کرتی ہے, اب کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ تو نماز پہ بات کر. اگر تو مکمل نماز سکھا دے گا میں تیری طرف آ جاؤں گا, اگر تو مکمل نماز نہیں سکھاؤں گا تو میں نے نماز المشرکین سے سیکھنی ہے, پھر میں عقیدہ بھی ان کا اختیار کر دوں گا. مجھے تو نماز سکھا. اب طالب الرحمان تیار نہیں ہے. میرے لاہور کے مسلمانوں تم بھی یاد رکھ لو, اگر تم سے غیر مقلد بات کرے وہ مسئلہ چھیڑے گا رفع یدین کا, وہ مسئلہ چھیڑے گا فاتحہ خلف الامام کا, وہ مسئلہ چھیڑے گا امین بالجہر کا, وہ مسئلہ چھیڑے گا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے گا. آپ اسے کہہ دو نا ہم نے ان مسئلوں پہ بات نہیں کرنی, ہم مکمل نماز پہ بات کریں گے, مکمل نماز پہ, غیر مقلد کبھی بات نہیں کرے گا. یہ طالب الرحمان بھی سنتا ہے, لاہور کے دوسرے غیر مقلدین مناظر انشاءاللہ کل تو میری کیسٹیں سنیں گے. تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ میری کیسٹیں کتنے اہتمام سے سنتے ہیں, پھر مجھ سے رابطہ کرنے پر گفتگو کیسے کرتے ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. یہ غیر مقلد ایک مناظر سنے گا, لیکن تو لاہور کی دھرتی پہ میں اعلان کرتا ہوں غیر مقلدو تم دنیا بھر کے غیر مقلد جمع ہو جاؤ, جو تمہارے غیر مقلد دنیا سے چلے گئے تم ان کو بھی اپنے قبروں سے گھسیٹ کے لاؤ اور تم مکمل نماز پہ میرے چیلنج کو قبول کرو. اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے مکمل نماز پہ بات کرو, اگر تم مکمل نماز پہ بات نہیں کر سکتے پھر علماء دیوبند کے مسئلے کو قبول کر لو, احناف کے مسئلے کو قبول کر لو, تم مکمل نماز پہ چیلنج کرو گے. غیر مقلد کبھی بھی تمہارا چیلنج قبول نہیں کرے گا. میں جو بات کہہ رہا تھا طالب الرحمان دوڑا, اس سے ہماری بات ختم ہوگی. وہ حاجی صاحب سے بات کری, مجھے کہتے ہیں نماز پہ بات کرو, آپ کے ذہن میں بات ہے نا, کہتے ہیں نماز پہ بات کرو. میں نے کہا کون سی نماز پہ؟ کہتے ہیں مولانا رفع یدین پہ بات کرے. میں نے کہا رفع یدین کی کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ میں نے کہا بخاری, کہتے ہیں بخاری کی 5 حدیثیں ہیں. میں نے بڑی لمبی گفتگو ہوئی, علماء موجود تھے, میں نے اس کو رفع یدین کا مسئلہ سمجھایا. اس کو رفع یدین کا مسئلہ سمجھ کیسے آیا؟ میں نے کہا امام بخاری فرماتے ہیں کہ رفع یدین اللہ کے پیغمبر کی بیان کی. اب اللہ سے قرآن سے پوچھو ہم اللہ کے پیغمبر کے اعمال مانے کیسے؟ تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ تم نے عمل وہ اختیار کرنا ہے جو صحابی کا ہو, صحابہ سے پوچھ کے عمل کرو. آؤ ہم صحابہ کے دروازے پہ جائیں اور صحابہ سے پوچھیں اللہ کے پیغمبر رفع یدین کرتے تھے یا چھوڑ دیا تھا؟ اگر صحابہ فرمائے چھوڑ دیا تھا تو ضد نہ کر, تو بھی چھوڑ دے. اگر صحابہ فرمائے نبی نے چھوڑ دیا تو تعصب نہ کر, تو بھی چھوڑ دے. کہتے ہیں جی صحابہ
فرماتے ہیں, میں نے کہا عبداللہ بن مسعود پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں, میں نے مناقب بیان کیے, میں نے روایات کو کھولا, میں نے کہا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, کوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو بخاری شریف کے راوی ہیں, 5 حدیث کے راوی ہیں, کوئی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اقوال فقہاء والمحدثین نے اللہ کے پیغمبر پہلے رفع دین کرتے تھے, بعد میں پیغمبر رفع دین کو چھوڑ دیا. میں نے کہا عبداللہ بن عمر کی بات تو مان لو, بخاری میں تو صراحت نہیں ہے کہ نبی نے چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا, اقوال فقہاء والمحدثین میں صراحت ہے اللہ کے پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا. مجھے کہتے جی چھوڑ دیا تھا, میں نے جب دلائل دیے صراحت ہے اللہ کے پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا. مجھے کہتے جی چھوڑ دیا تھا, میں نے جب دلائل دیے اس کے بعد سمجھ آنے لگی, وہ فوراً مجھے کہتا ہے بات تو مجھے آپ کی سمجھ آ گئی, یہ غیر مقلد یہی طرز آپ اختیار کریں گے. مجھے کہنے لگا کہ مولانا ایسا کریں, مجھے کوئی وقت دے, آپ بھی آئیں, ایک غیر مقلد مولوی بھی آئے گا, آپ دونوں آپس میں بات کرو گے, میں تم دونوں کا مناظرہ سنوں گا, مجھے جس کا موقف پسند آ گیا میں اس کے موقف پہ عمل کر لوں گا. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, میری کوئی صاحب ایک گزارش اور ہے آپ سے. کہتے ہیں وہ کون سی؟ میں نے کہا پہلے آپ رفع دین کرتے تھے. کہتے میں تو رفع دین نہیں کرتا تھا. میں نے کہا آپ رفع دین کیوں شروع کیا؟ کہتے مجھے مولوی نے دلائل دیے. میں نے کہا جب مولوی نے تمہیں دلائل دیے تو تم نے مولوی صاحب سے بات کہی تھی, تمہارے دلائل تو مجھے سمجھ آ گئے, مگر رفع دین شروع تب کروں گا پہلے میں حنفی عالم کو بلاتا ہوں, میں گرو سے مناظرہ کراتا ہوں, جس کے دلیل غالب آ گئی میں اس کی بات مانوں گا. کہتا میں نے کہا تو نہیں تھا. میں نے کہا تو نے اہل حدیث مولوی سے شرط نہیں لگائی, تو نے مجھ سے شرط کیوں لگائی؟ کہتا جی اب تو لگانی چاہیے. میں نے کہا دیکھو تمہیں ان کا مسئلہ سمجھ آیا, تو نے تب رفع دین شروع کیا تھا نا؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا میرا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کہتا جی آ گیا. میں نے کہا رفع دین چھوڑ دو. کہتا جی پھر؟ میں نے کہا اب تم چھوڑ دو, آئندہ کے مولوی سے بات کرو, اب ہم دونوں مناظرہ کریں گے. اگر رفع دین کے دلائل غالب آ جائے تو شروع کر دینا, اگر ترقی غالب آ جائے تو چھوڑ دینا. کہتا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. ہماری زور تو گفتگو ہوئی, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, 4 نماز اس نے بغیر رفع دین کے پڑھی. کہتے جی میں کل جمعے کے دن آؤں گا. مجھے مولانا عقیل صاحب نے لاہور سے فون کیا, کہتے مولانا 4 نمازیں بغیر رفع دین کے پڑھی ہیں, لیکن چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے. کہتے بات تو تمہارے مولوی صاحب کی ٹھیک تھی, لیکن ایک تم نے غلط کام کیا کہ تم مجھ سے بات کرانے کے لیے اپنے ایک مناظر کو لائے تھے, مجھ سے بات تم کرو. میں نے کہا اس نے اور اچھی بات کی ہے, اس سے تم ایک بات طے کروا لو, آئندہ غیر مقلد مولوی بھی نہیں آئے گا, آئندہ ہمارا مولوی بھی نہیں آئے گا, تو مقتدی اور میں امام, ہم دونوں ایک مسئلے پر بات کریں گے. ایک ہفتہ تم بھی تیاری کرو, ایک ہفتہ میں بھی تیاری کرتا ہوں. بحمد اللہ تعالی پہلے اس نے رفع دین کو چھوڑا, اب اس نے مسئلہ اہل حدیث کو چھوڑ دیا, ہماری 3 گفتگو سے ہی چھوڑ دیا. میرے دوستوں میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہماری نجات ہے عمل کے اندر, لیکن عمل کریں گے کون سا؟ جو عمل اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے دیا ہو. میں ایک بات ضمن کہتا ہوں, میرے اللہ نے فرمایا عقیدہ وہ جو صحابہ کا, میرے رب نے اعلان کیا عمل وہ جو صحابہ کا. میرے دوستوں میں ایک سوال اٹھاتا ہوں, علماء کی موجودگی میں اللہ پاک نے ہمارے قرآن کریم کو اتارا, اللہ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنا پیغمبر رسول اللہ دیا. میرے رب کو قرآن میں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ تم عقیدہ وہ اختیار کرنا جو میں نے قرآن میں بیان کر دیا, تمہیں عقیدہ وہ اختیار کرنا جو میرا پیغمبر بیان کر دے. لیکن رب نے یہ طرز اختیار نہیں کیا. رب نے یہ طرز اختیار کیوں کیا کہ تم عقیدہ وہ اختیار کرنا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہو, تم عمل وہ اختیار کرنا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہو. اللہ نے صحابہ کو بنیاد کیوں بنا دیا؟ میرے دوستوں توجہ رکھنا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو اتارا, کوئی آیت اللہ نے پہلے اتاری, کوئی آیت اللہ نے بعد میں اتاری. یہ پہلے آیت کون سی اتری اور بعد میں آیت کون سی اتری میں اور آپ نہیں جانتے, پیغمبر کے صحابہ جانتے ہیں. میرے نبی نے ایک عمل پہلے کیا, میرے پیغمبر نے ایک عمل بعد میں چھوڑ دیا. یہ میں اور آپ نہیں جانتے, اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جانتے ہیں کہ نبی کی آیت پہلے کون سی اتری, پیغمبر نے پہلے عمل کون سا کیا, اور میرے پیغمبر نے حجت الوداع کے موقع پہ صحابہ کے ذمہ لگا دیا. میرے صحابہ کو نے میرے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جانا ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے دین صحابہ کے حوالے کیا. جو صحابی دین دے گا تم اس کو قبول کر لینا, اور جو صحابی چھوڑ دے گا اس عقیدے کو تم بھی چھوڑ دینا. میرے دوستوں میں بات سمیٹ کر کہتا ہوں, ہم عقیدہ وہ اختیار کریں گے جو پیغمبر کے صحابی کا ہو, ہم عمل وہ اختیار کریں گے جو پیغمبر کے صحابی کا ہو. ہم اس عقیدے کی دعوت بھی دیں گے, اس عقیدے کو بیان بھی کریں گے, اور اگر اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے اگر مشکلات آ بھی گئی, ہم مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کریں گے, مگر عقیدے کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے, عمل کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے. پھر میرے دوستوں نتیجہ یہ نکلے گا جو تم نے
ने नतीजा मौलाना सादिक को हाथी की सूरत में देखा, फिर नतीजा वो निकलेगा जो 14 नौजवानों की सूरत में नतीजा हमने देखा, वो नतीजा वो निकलेगा कि गैर मुकल्लद दौड़ेगा, वो आगे होगा, तुम उसके पीछे होगे। लेकिन इसकी शर्त यह है तुम्हें अपने अकीदे पे दलाल आते हो, उसकी शर्त यह है तुम्हें अपने अमल पे दलाल आते हो, उसकी शर्त यह है तुम्हें अकीदे और अमल को बयान करना आता हो, तुम्हें शर्त यह है उस अकीदे को बयान करने के लिए अल्लाह ज़बान भी दे, अल्लाह जुर्अत भी दे, अल्लाह ज़बान भी दे, अल्लाह गैरत भी दे, अल्लाह ज़बान भी दे, अल्लाह ताकत भी दे, अल्लाह इल्म दे, अल्लाह गैरत न दे, अल्लाह इल्म दे, अल्लाह जुर्अत न दे, अल्लाह इल्म दे, अल्लाह शुजाअत न दे। रब्बे काबा की कसम, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, अमल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। अल्लाह से इल्म भी मांगो, अल्लाह से गैरत भी मांगो, अल्लाह से जुर्अत भी मांगो और अल्लाह से शुजाअत भी मांगो। मेरे लाहौर के मुसलमानों और दोस्तों, में आखिरी बात कहता हूं, हज़रत मौलाना अमीन ओकाड़वी नव्वरल्लाहु मरकज़हू, उसने तने तनहा मिशन को लिया, वो पूरी दुनिया में घूमा, लोगों ने कहा ओकाड़वी अकेला था, गैर मुक़ल्लिदीन ने झूठ लिखे, ज़ुबैर अली सही ने तहज़ीब ओकाड़वी के नाम से उसने 50 झूठ गलत जा किए, अपने रिसाले में शाये किए। मेरे रब ने तौफीक अता फरमाई। लाहौर के मुसलमानों तुम सुनो, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, अल्लाह ने उसका साहब को जिंदगी दी, मैं उसकी जिंदगी में ज़ुबैर अली सही के सारे झूठ वो मंजर आम पे लाऊंगा। हमारे रिसाला का अपने हक में इस दफा ज़ुबैर अली सही के 10 झूठ आएंगे, तालिब उर्वान के झूठ आएंगे, मुबश्शिर वानी के झूठ आएंगे, काजी अब्दुल रशीद के झूठ आएंगे, शमशाद फर्जी के झूठ आएंगे। तुमने सहाबा को भोंका, तुमने आइम्मा को टुकड़ा बना कहा, रब ने जिंदगी रखी, हम तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी आकाजी पे मुनाज़ा तुमसे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, तुम बताओ करना चाहिए कि नहीं भाई? करना चाहिए ना। इस महीने में इंशाअल्लाह ज़ुबैर मिज़े के 10 झूठ आ रहे हैं मंज़िल आम पे, फैज़ आलम सिद्दीकी के 100 झूठ मंज़िल आम पे आ रहे हैं, काजी मुबश्शिर वानी के, अब सबके बारी बारी मेरे अल्लाह ने चाहा तो झूठ आने शुरू हो जाएंगे। ये कैसे जालिम लोग हैं, ये खुद झूठे थे, अपने अकीदे को छुपाने के लिए अकाबिर उलमा देवबंद पे झूठ बोलने शुरू कर दिए। नतीजा क्या निकला? हम लोग दिफा में लग गए। इमाम आज़म अबू हनीफा बहुत बड़े आलिम थे, एक जगह पे लोगों ने जलसा रखा, मुझे कहते मौलाना हमने जलसा रखने आप तारीख दे। मैंने कहा तुम्हारे जलसे का उन्वान क्या होगा? कहते दिफा इमाम आज़म अबू हनीफा। मैंने कहा तुम कैसे पागल हो, कल को तुम रखोगे दिफा सहाबा, परसों को तुम रखोगे दिफा रसूलुल्लाह, फिर आगे रखोगे दिफा खुदा। तुम दिफा किस बात से करते हो? दिफा मत बयान करो। तुम दो मनाक़िब इमाम आज़म अबू हनीफा, हम इमाम के मनाक़िब बयान करेंगे, इमाम की शख्सियत बयान करेंगे, और जो इमाम पे हमला करता है उसके अकीदे को बयान करेंगे, दिफा वो करेगा। बात ठीक है गलत है भाई? दिफा कौन करेगा? हम दिफाई पोजीशन में जहाँ पे जाओ, जहाँ पे लोग कहते हैं मौलाना ये मसले का हल बताएं, गैर मुक़ल्लिदीन की दलील है, जवाब दे। मैंने कहा नहीं नहीं मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अब हमारी इल्मी मजालिस सजेगी, मुनावरे के स्टेज सजेंगे, कोर्सों का इनेकाद होगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसमें तशरीफ लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे दलाइल अल्लाह ने चाहा ये लोग की गठ होंगी, इन दलाइल को तोड़ना गैर मुक़ल्लिदीन की बस में नहीं है। अनकरीब अल्लाह ने चाहा तो आप आज बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनेंगे। और मैं गैर मुक़ल्लिदीन के अलावा ममाती हज़रात से कहता हूँ अल्लाह पाक तुम्हें शर्म और हया अता फरमाए, तुम अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करो। ठीक है भाई? ठीक है? गलत है? आज किसी ने फोन किया जी मसला हयात पर तुमने बयान नहीं करना, अगर मसला हयात को बयान करेंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। मैंने कहा कितने बिगड़ेंगे, हमारे हालात तो पहले बिगड़े हुए, नहीं समझे? हमारे तो पहले बिगड़े हुए हैं, जिन्होंने बिगाड़े हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम क्या बिगाड़ लोगे? इन हालात के साथ मुकाबला करना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारे अताउल्लाह बंदियालवी को जानता हूँ, जिसने तारीख दिफा सहाबा बनाई और 40 दिन की नजरबंदी आई, 33 दिन के बाद 10 सत्तर के तहरीर दिफा सहाबा का वजूद मिटा के बाहर आया। तुम जवाब दो। नहीं समझते? नहीं समझते? तू तो 35 दिन की नजरबंदी बर्दाश्त नहीं कर सका, हमें क्या हालात खराब हो जाएंगे? बंदियालवी ने 32 दिन की नजरबंदी पे तारीख किफाय साहबा का वजूद मिटा दिया। कहते हजरत शाह साहब ने फरमाया था हर मसले का इशात तो तहीर है, दिफाए साहबा खत्म कर दो। मैंने कहा जब तूने बनाई थी तब शाह साहब ने तुझे मशवरा नहीं दिया? 32 दिन की नजरबंदी के बाद तुम्हें शाह साहब के मसले याद आ गए। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूँ इन बातों को छोड़ दो। बेहतर ये है तुम अपना अकीदा बयान करो, हम अपना अकीदा बयान करें। आज तक हमने तुम्हें चिट नहीं रखी, तुम अकीदे बयान करोगे हालात खराब होंगे। तुम भी बयान करो, हम भी बयान करते हैं, तुम भी दलाल दो, हम भी दलाल देते हैं। कौम दलाल सुनेगी, इंशाअल्लाह नतीजा निकलेगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दे दो, मैं जीतूंगी। मोहम्मद सादिक क्वाटी साहब देवबंदी से अहले हदीस जमात को देखने गए थे, ना कि अहले हदीस होने। यानी आप रियाज घुम्मन साहब आपने किसी अहले हदीस को देवबंदी किया हो? उन्होंने सादिक क्वाटी बैठे। और एक बात, ये जो चिट आई, इस चिट का खुलासा ये है
کوئی ایسا آدمی جو نسل در نسل اہل حدیث رہا ہو، کیا تم نے اس کو دیوبندی کیا؟ میرے اللہ نے چاہا تو جب آئندہ جلسہ ہوگا تو میں ایسا مولوی بھی لاؤں گا انشاءاللہ، میرا آپ سے وعدہ ہے، آئندہ جلسے پر انشاءاللہ جب ہوا تو میں وہ بھی لاؤں گا جو نسل در نسل اہل حدیث تھے اور انہیں ہمارے موقف کمان کو دیوبندی ہونے کا اعلان کیا۔ یہ اگلے جلسے پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہر جلسے میں آپ کو 2 4 5 10 ایسے نوجوان ملتے چلے جائیں گے کہ جو لوگ نسل در نسل اہل حدیث تھے وہ بھی دیوبندی ہوئے، جو دیوبندی اہل حدیث ہوئے وہ بھی واپس آئے۔ جو صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھے ان کی گستاخی کے زمرے میں آپ کا وضاحت فرمائیں۔ ابو ہریرہ فقیہ صحابی تھے کہ نہیں؟ ابو ہریرہ فقیہ صحابی تھے، کس نے کہا فقیہ نہیں تھے؟ کیا آپ مقلد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی تقلید کا ثبوت دیں، جو ان کی رائے کی مخالفت کے مقلد رہتا ہے کہ نہیں؟ مثلا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کا قول ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں، جو دینی امور پر اجرت لے مقلد ہے یا غیر مقلد؟ ایمانداری سے جواب دیں۔ جو دینی امور پر اجرت لے وہ غیر مقلد ہے، مقلد نہیں، ایمانداری سے جواب دیں۔ جو دینی امور پر اجرت لے وہ غیر مقلد ہے، مقلد نہیں، غیر مقلد نہیں، مقلد ہی رہتا ہے۔ اور یہ چٹ لکھنے والا وہ انسان ہے جو احناف کے اصول سے نواقف اور جاہل ہے۔ اگر احناف کے اصول کو جانتا تو ایسا گدھا انسان کبھی بھی سوال نہ کرتا۔ ہمارے ہاں حضرت امام ابو یوسف امام محمد کے قول کے فتویٰ دیں تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ شمار ہوتا ہے، اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا اپنا ارشاد ہے جو فتاوی شامیہ کے مقدمے موجود ہے، فرمایا میں جو بھی فتویٰ دیتا ہوں یہ میرا قول نہیں ہوتا، امام ابو حنیفہ کے اقوال میں سے ایک قول پر فتویٰ دیتا ہوں، یہ فتویٰ امام صاحب کا اپنا ان کا نہیں ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے اپنے شرمگاہ پر کپڑا رکھ کر کرمان سے زنا کیا جائے، رکھ کر ماں سے زنا کیا جائے، کوئی گناہ نہیں، اس کی وضاحت فرمائے۔ اگر غیر مقلد فتاوی عالمگیریہ سے یہ بات ثابت کر دے کہ فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے اپنی شرمگاہ کر کپڑا باندھ کر ماں سے زنا کرے کوئی گناہ نہیں، میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اگر فتاوی عالمگیریہ میں یہ عبارت نہ ہو پھر غیر مقلدو تم غیرت کے نہ کھلو اور تم حنفی ہونے کا اعلان کر دو، یہ بہتان اور جھوٹ ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں قطعاً ایسا مسئلہ نہیں لکھا ہو، جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث میں جنت کی بشارت والے گروہ کی نشانیوں پر مبنی ماہنامہ طائفہ منصورہ جد منظر عام پر آ رہا ہے، اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے؟ نہیں بھائی، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال سے خار کا خیال بہتر ہے۔ یہ بیوقوف آدمی حضرت شاہ اسماعیل شہید کی عبارت کو سمجھا نہیں، اس لیے یہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نبی کی اتنی مقدس شخصیت ہے کہ آدمی کا دل نہیں کرتا حضور کا خیال جائے، اور اگر گدھے کا خیال آئے تو انسان جھٹک دیتا ہے، اس لیے گدھے کے خیال آنے سے نماز پر فرق نہیں پڑتا، آدمی خیال خود جھٹکتا ہے، لیکن پیغمبر کا خیال آئے تو دل میں جم جاتا ہے، جی چاہتے حضور آئے ہیں اور نہ جائیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہے، نماز کی حالت میں پیغمبر کے خیال کو بھی نہیں لانا چاہیے، لیکن گدھے کا خیال آئے تو خود جھٹکتے ہیں اور حضور کے خیال آئے تو جھٹکنے کو دل نہیں کرتا۔ تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال یوں آئے اور یوں نہ آئے، بس شاہ صاحب کی باتیں غلط بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کیسا آدمی ہے؟ یہ گمراہ ہے، غیر مقلد ہے۔ زبیر لذین اس کی تعریفیں کی ہیں، اس کی ساری کتابیں اہل حدیث چھاپتے ہیں۔ میں نے آپ سے گزشتہ جلسے میں وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کسی جلسے میں ذاکر نائک کا تفصیلی بیان ہوگا، لیکن درمیان میں حالات ایسے آگے پروگرام بن ہی نہ سکا، اور آج کا پروگرام بھی اچانک تھا، جیسے متوقع آمد تھی جو متیقن بن گیا آپ کی دعاؤں سے۔ انشاءاللہ آئندہ جب جلسہ ہوا تو ذاکر نائک پر تفصیلاً بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ اس وقت امت میں اتحاد کی ضرورت ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ سبحان اللہ، اس کا قطعاً کوئی انکار نہیں کرتا کہ نماز میں مسلمانوں میں اور امت میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جماعت کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت رکھا ہے۔ تو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ متحد ہو جائے، ورنہ ہم اپنی جماعت کا نام افتراق امت رکھتے۔ اب سوال یہ کہ امت میں ہے کون یا امت میں ہے کون نہیں؟ جو امت میں ہے ان کا اتحاد تو ہونا چاہیے، اور جو امت میں نہیں ہے اس کو خود ہی چلے جانے چاہیے، جیسے ہم نکالیں اس کو۔ کیا آپ اس بات کی وضاحت کریں گے یہ آپ کن وجوہات کی بنیاد پر جیل گئے تھے؟ مجھ پر ایک کیس تھا 302 کا، اور بالکل من گڑھ اور جھوٹا کیس تھا، گواہوں کو جھوٹے گواہ بنائے گئے، اور گواہوں نے عدالت میں جا کر بیان دیے کہ مولانا الیاس محمد اس مقدم ملوث نہیں ہے، ہم نے کسی کے کہنے پر گواہی دی تھی، تو میرا کیس ختم ہو گیا۔
ایک تقریر کا پرچہ تھا اس میں بری ہو گیا، ایک کتاب کا پرچہ تھا اس میں بری ہو گیا، پرچے بنے اور اللہ کے فضل و کرم سے عدالت سے بری ہوئے ہیں، کسی کی سفارش پر بک کر باہر نہیں آئے الحمدللہ۔ اور اللہ نے چاہا تو زندگی، اللہ نے چاہا قیامت آ گئی تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کمپرومائز کر کے باہر آئے تھے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں نے کب فرمایا؟ میں نے فرمایا یہ پہلا جھوٹا ہے، عقیدہ ہونا اور بات ہے لیکن جو فرمانا ہے وہ غلط بات نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن مماتی اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، یوم یجمع اللہ رسلہ فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء سے پوچھیں گے اپنی اپنی امت کے اعمال کے بارے میں بتاؤ، تو تمام انبیاء کہیں گے جب تک ہم زندہ تھے ہمیں پتہ تھا، ہمارے جانے کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری امت نے کیا کیا۔ اس سے ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ پر پیر اور جمعرات کے دن امت کے اعمال پیش نہیں کی جاتی، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ یہ مماتیت میں دھوکہ دینے کی ایک بڑی بہترین چال چلی ہے، چونکہ قرآن کا نام لیں گے تو گمراہ کرنا آسان ہوگا اور تورات اور انجیل کا نام لیں گے تو گمراہ کرنا مشکل ہوگا۔ میرے دوست اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پر امت کے اعمال اجمالاً پیش ہوتے ہیں، تفصیلاً پیش نہیں ہوتے۔ اجمالی اعمال کا پیش ہونا اور بات ہے اور تفصیلاً اعمال کا پیش ہونا اور بات ہے۔ ہمارا عقیدہ پہلے سمجھو اس کے بعد اس پر جواب دو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔